بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 7 ہجری کی ایک سیاہ رات تھی جب کفار مکہ کے وحشیانہ مظالم اور سفاکیت سے تنگ آ کر مکے کی چند مسلمان خواتین نے خاموشی سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ حضرت ام کلثوم کی والدہ حضرت عروہ بنت کریز نے بیٹی کو مشورہ دیا، تم بھی ان خواتین کے ساتھ مدینے چلی جاؤ جہاں تمہارا بھائی حضرت عثمان بن عفان تمہارا اچھی طرح خیال رکھے گا۔ سن رسیدہ کمزور اور لاغر ماں کو جوان بیٹی کی شادی اور اس کے بہتر مستقبل کی فکر تھی، جس کے کوئی آثار مکے کی کفریہ معاشرے میں نظر نہ آتے تھے۔ حضرت ام کلثوم نے جب ماں کا مشورہ سنا تو تڑپ اٹھی اور بولی، اماں جان، میں آپ کو ان دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں جبکہ آپ کی سگی اولاد بھی آپ کی جان کے در پہ ہے۔ ماں نے کہا، اے میری لختے جگر، میں جانتی ہوں کہ تیرے لیے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جانا کس قدر مشکل اور تکلیف دہ ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ میں بوڑھی ہوں اور کمزور بھی، نہ جانے کب واپسی کا بلاوا آ جائے، پھر میں مدینے کے طویل سفر کو پیدل کیسے طے کر سکوں گی جبکہ تو جوان ہے اور قوی بھی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تیرے بھائی اور کفار مکہ نہ جانے تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اگر تو میری زندگی میں مدینہ منورہ پہنچ گئی تو میں اطمینان اور سکون کے ساتھ داعیے اجل کو لبیک کہوں گی۔ ماں کی ضد، شدید اصرار، التجا اور بہتے اشکوں نے نوجوان فرما بردار بیٹی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور ایک افسردہ رات کے پہلے پہر غم زدہ ماں بیٹی نے آنسوؤں کی برسات میں تڑپتے ہوئے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ حضرت ام کلثوم قبیلہ بنو خزاعہ کے ایک شخص کی رہنمائی میں چند مسلمان خواتین کے ساتھ پیادہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی روشن و بے مثال تاریخ خواتین صحابیات کی فقیر المثال قربانیوں اور خدمات کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ دین حق کی اشاعت میں مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر اس راہ میں آنے والی تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ کوئی ظلم ان کے پائے استقامت میں لرزش پیدا نہ کر سکا۔ یہ خواتین ہر موقع پر ثابت قدم رہیں۔ ان خواتین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار، رشتے ناطے قربان کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ بلا شبہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بھی ایسی ہی بہادر اور جانسار خواتین میں شامل ہیں جن کی ایمان فروز زندگی میں آج کی مسلم خواتین کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ ہمیں آج ایسے ہی مجاہدانہ اور انقلابی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنو امیہ کا سردار عقبہ بن معیط بھی اسلام دشمنی میں ابو جہل اور ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی ناپاک حرکت کی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی شدید مزاحمت کی بنا پر وہ اپنی اس مکروہ حرکت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی عقبہ نے ابو جہل کی فرمائش پر اونٹ کی بھاری بدبودار اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی، جسے کم عمر صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑی مشکل سے گھسیٹ کر نیچے پھینکا۔ یہ شخص اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتا رہتا تھا جبکہ دیگر مسلمانوں پر بھی ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت ام کلثوم اسی عقبہ بن ابی معیط کی مسلمان بیٹی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اسلام دشمنوں کے گھروں میں ایمان کی دولت سے مالا مال افراد پیدا کرتا رہتا ہے۔ حضرت ام کلثوم کی والدہ اور عقبہ کی اہلیہ حضرت عروہ بنت کریز کا پہلا نکاح بنو امیہ کے ایک شخص عفان بن العاص سے ہوا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جلیل القدر فرزند عطا فرمایا جنہیں تاریخ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ تیسرے خلیفہ راشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دیں، جس پر حضرت عثمان ذو النورین یعنی 2 نوروں والوں کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت عروہ کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے وہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت عروہ کا دوسرا نکاح عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ ہوا، جن سے حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت ام کلثوم اور ان کی والدہ حضرت عروہ حضرت عثمان بن عفان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھر یہ کہ وہ ام المومنین حضرت حتیجۃ الکبریٰ کی پڑوسی بھی تھیں۔ یوں بیٹے کے قبول اسلام اور ام المومنین حضرت حتیجۃ الکبریٰ سے تعلق کی بنا پر ان ماں بیٹی کے دل میں بھی ایمان کی پاکیزہ کرنوں سے منور ہونے کی خواہش
خواہش پیدا ہوئی، لیکن عقبہ کی مسلمانوں سے بدترین عداوت اور گھر کے مشرکانہ ماحول کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان پہلے مار کے غزوہ بدر میں عقبہ کی عبرتناک موت کے بعد ان کے گھر والوں کو ان ماں بیٹی کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو عقبہ کے بھائی اور بیٹوں نے ان کی سخت نگرانی شروع کر دی، جس کے سبب وہ دونوں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہ کر سکی اور مکے ہی میں رہ کر رشتہ داروں کے مظالم برداشت کرتی رہیں۔ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے بعد کفار نے مکے کی سرحدوں کی نگرانی کم کر دی تھی۔ دراصل وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اس طرح مدینہ جانے والے قریشی واپس مکہ آ جائیں گے، لیکن اس کے الٹے اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان کمزور نگرانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپ چھپا کر مکے سے نکلنے لگے۔ چونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں پناہ نہیں مل سکتی تھی، اس لیے وہ سمندر کے کنارے ذو مرہ کے قریب عیس میں جمع ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اس مقام پر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی، جو قریش کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھی۔ حضرت کلثوم قافلے کے ساتھ پیدل سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچی تو بھائی حضرت عثمان غنی نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، لیکن ابھی سفر کی تکان بھی نہ اتری تھی کہ عقبہ کے دونوں بیٹے ولید اور عمارہ ان کی تلاش میں مدینہ آ پہنچے۔ یہ دونوں بھی مسلمانوں کی عداوت میں اپنے باپ سے کم نہ تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور صلح حدیبیہ کی ایک شرط کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت کلثوم کی واپسی کا مطالبہ کیا، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدے کی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اس معاہدے میں سرے سے خواتین کا کوئی ذکر ہی نہیں، چنانچہ حضرت کلثوم کو واپس بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ کر لو، اللہ ہی ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، بس اگر تم انہیں مومن معلوم کر لو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں ناکام و نامراد ہو کر مکہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت کلثوم صورت و سیرت میں یکتا تھی۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، لیکن ابھی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ 8 ہجری کو موتا کے مقام پر رومیوں کے ایک بہت بڑی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت کلثوم کو ان کی شہادت کا بے حد غم تھا۔ عدت گزارنے کے بعد حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشرہ مبشرہ میں شامل جلیل القدر صحابی حضرت زبیر بن عوام سے نکاح ہوا، تاہم یہ رشتہ زیادہ عرصہ نہ چلا اور انہیں طلاق ہو گئی۔ ان سے ایک صاحبزادی زینب پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد عشرہ مبشرہ میں شامل ایک اور معروف صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق قریش کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ ان دونوں نے نہایت خوشگوار اور طویل وقت گزارا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مجھے ہر طرح کا آرام اور سہولتیں فراہم کی۔ ان سے 4 بچے ہوئے جن کے نام ابراہیم، اسماعیل، حمید اور محمد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 31 ہجری میں 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو ان کی حضرت کلثوم سمیت 4 بیویاں حیات تھیں، جن میں سے ہر ایک کو ترکے میں 80 ہزار درہم ملے۔ عدت ختم ہونے کے بعد فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابھی ان سے نکاح کو 2 ماہ ہی نہ گزرے تھے کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ آپ کی وفات دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت کلثوم کی زندگی میں ان عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو دوسرا نکاح کرنے کو عیب سمجھتی ہیں اور پوری عمر شوہر کے بغیر گزار دیتی ہیں۔ حضرت کلثوم نہایت برگزیدہ صحابیہ تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کی بیٹی، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 محبوب ترین صحابہ کی شریک حیات رہیں۔ ان کے 5 بچوں کو بھی صحابہ کرام میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔